السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے ارطغرل غازی تاریخ کے آئینے میں۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی 12ویں صدی عیسوی کے آخری سالوں میں ایران کے شمال مشرق میں واقع خراسان ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں مہان میں ایک ترک سردار سلمان شاہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ سلمان شاہ کا تعلق ترک نسل اوغوز خان کی ذیلی شاخ کائی قبیلے سے تھا اور وہ مہان علاقے کے حکمران تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں سلطان خوارزم شاہ ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آئے اور ایران، خراسان، شام اور عراق پر قابض ہو گئے۔ سلطان خوارزم شاہ اپنی فوجی طاقت کو مضبوط اور منظم کر کے دوسرے علاقوں پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن عین اسی وقت ایک واقعہ ہوا کہ منگول حکمران چنگیز خان نے حملہ کر کے سلطنت خوارزم شاہ کو پاش پاش کر دیا۔ ہوا یوں کہ چنگیز خان جو منگول ریاست جو چین اور روس کے درمیان واقع کا حکمران تھا، وہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق رکھتا تھا، لیکن یہ کپڑے زیادہ تر مسلمان ممالک میں تیار ہوتے تھے۔ اس مقصد کے لیے چنگیز خان نے چند تاجروں کو مسلمانوں کے سلطان خوارزم شاہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ اچھے کپڑے اکٹھے کر کے چنگیز خان کے لیے لائیں، لیکن خوارزم شاہ نے ان تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کر دیا۔ جب چنگیز خان کو پتہ چلا تو اس نے ایک قاصد کو معاملات کی چھان بین کے لیے خوارزم شاہ کے پاس بھیجا، لیکن خوارزم شاہ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کشی کر کے مسلمانوں کے علاقے جو کہ چین سے لے کر ایران، خراسان اور مسلمانوں کے سلجوقی سلطنت کے بہت علاقوں کو فتح کر لیا۔ بعض روایت میں چنگیز خان کے حملوں کے ڈر سے ارطغرل غازی کے والد سلمان شاہ کا قبیلہ اپنے وطن کو چھوڑ کر مارے مارے پھرتا ہوا براستہ عراق شام کی طرف جا رہا تھا کہ دوران سفر دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلمان شاہ 1236 صدی عیسوی میں دریائے فرات میں ڈوب کر مر گئے اور ان کو دریائے فرات کے کنارے شام کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سلمان شاہ کے مرنے کے بعد کائی قبیلے میں پھوٹ پڑ گئی اور اس کے دو بیٹے اپنے زیادہ تر خاندانوں کے ساتھ واپس اپنے وطن ایران، خراسان چلے گئے اور منگولوں کی اطاعت قبول کر لی، جبکہ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی، ماں اور 420 گھڑ سواروں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ایشیائی کوچک ترکی کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین کی سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کی ملازمت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے وہ سلجوقی سلطنت کے دارالحکومت کونیا جا رہے تھے کہ رستے میں انگورا، جو کہ اب انقرہ کہلاتا ہے، کے مقام پر ایک جنگ ہوتی دیکھی کہ ایک بڑی فوج نے ایک چھوٹی فوج کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وہ اپنے 420 سپاہیوں کو لے کر کمزور فوج کی مدد کی اور ایک مضبوط فوج کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ جس فوج کی اس نے مدد کی وہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی اور جس کو شکست تھی وہ منگول تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے اور انہیں سلجوقی ریاست کے مغرب میں واقع ایک زرخیز علاقہ جس کا نام کراکا ڈاک تھا جاگیر کے طور پر رہنے کے لیے دیا۔ ارطغرل کی جاگیر کیونکہ رومیوں کے ریاست کے قریب تھی تو ان کا اکثر رومیوں کے فوج سے جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی اور ارطغرل نے تھوڑے عرصے میں اپنی بہادری کا سکہ منوا لیا۔ ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے سوغت اور برسا کے درمیان منگولوں اور رومیوں کی متحد فوج کو شکست دی، تو سلطان علاء الدین نے اس سے خوش ہو کر سوغت شہر کو بھی ارطغرل کے جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان ہانی رکھا اور ارطغرل کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اگرچہ اس وقت بہت سے ترک سرداروں نے سلطان علاء الدین سے بغاوت کی، لیکن ارطغرل آخری وقت تک سلطان علاء الدین کا وفادار رہا۔ 1258 صدی عیسوی مسلمانوں کے لیے بہت برا سال رہا جب منگولوں نے عراق شہر پر حملہ کر کے مسلمانوں کے زیر قبضہ آخری ریاست کو بھی ختم کر دیا اور اس طرح مسلم امت میں مایوسی اور نا امیدی کے آثار گہرے ہونے لگے۔ لیکن دوسری طرف 1258 صدی عیسوی میں ارطغرل کے ہاں تیسرے بیٹے، جن کا نام عثمان رکھا گیا، کی ولادت سوغت میں ہوئی، جس نے جوان ہو کر اپنے باپ ارطغرل غازی، جن کی موت 90 سال کی عمر سن 1280 صدی عیسوی میں ہوئی، جن کے مرنے کے بعد عثمان نے کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی اور اپنی بہادری اور شجاعت سے 1299 میں اپنی ایک علیحدہ اور خود مختار سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر 1520 صدی عیسوی میں خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہوئی، جو 3 بر اعظموں میں پھیلی: ترکی، یونان، بلغاریہ، البانیہ، رومانیہ، میکڈونیا، سربیا، ہنگری، کوسوو، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کویت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام پر مشتمل تھی اور جس کا خاتمہ 1923 کو ہوا۔
اگرچہ بعض نقاد کا کہنا ہے کہ تاریخ میں ارطغرل غازی کے بارے میں زیادہ مواد میسر نہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کردار حقائق پر مبنی ہی نہیں، لیکن میرے خیال میں سلطنت عثمانیہ کا وجود ارطغرل غازی کی بہادری، دلیری، ہار نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین محکم، راہ جہاد فی سبیل اللہ، انصاف کا نفاذ، قول و فعل میں ایک ہونا کے مرہون منت ہے۔ اور یہ حقیقت کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ ارطغرل غازی کے خوابوں کو حقیقت کا روپ سلطنت عثمانیہ کی شکل میں دینے والے آپ کے جانشین بیٹا عثمان غازی اور پوتا اورحان غازی تھے۔ ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم مزید اس قسم کی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے اور ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔